ناظرین میں خالد بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سچائی کی آواز کو طاقت اور جبر کے زور پر دبا دینا دنیا کی تاریخ میں کسی بھی دور میں ممکن نہیں رہا۔ آج ہم عالمی سطح پر ابھرنے والے ایک ایسے چشم کشا بیانیے پر بات کریں گے جس نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے بھارتی ریاست کے نام نہاد جمہوری دعووں کی حقیقت دنیا کے سامنے اشکار کر دی۔ حال ہی میں آئرلینڈ کے ایک موقر اور معروف دستاویزی چینل نے مقبوضہ کشمیر کی دلخراش حالات پر ایک انتہائی اہم ڈاکومنٹری نشر کی ہے جس کا عنوان ہی انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اس دستاویزی فلم کو کشمیر دوسرا غزہ کے نام دیا گیا ہے، دا ادر غزہ، کشمیر دا ادر غزہ۔ بین الاقوامی صحافت اور سفارتکاری میں اس بات کی گہری اہمیت ہے کہ یہ آواز آئرلینڈ سے بلند ہوئی ہے۔ آئرش قوم چونکہ خود ایک طویل عرصے تک استعماری تسلط اور جبر کی چکی میں پستی رہی ہے، اس لیے وہ فلسطین ہو یا کشمیر، مظلوم قوموں کی جدوجہد کو بہت گہرائی سے وہ لوگ سمجھتے ہیں اور عالمی سطح پر ان کے حق میں ایک توانا آواز بھی بن کر سامنے آتے ہیں۔ اس دستاویزی فلم نے ٹھوس شواہد اور زمینی حقائق کے ساتھ دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ کس طرح انڈین آرمی مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کر رہی ہے۔ اس میں سب سے خطرناک اور لرزہ خیز انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ بھارت نے اب مقبوضہ کشمیر میں باقاعدہ وہی ظالمانہ اسرائیل ماڈل نافذ کر رکھا ہے جو کئی دہائیوں سے فلسطین میں مسلط ہے۔ 5 اگست 2019 کی غیر قانونی اقدام کے بعد سے نئی دہلی کی حکومت عین اسرائیلی طرز پر کشمیر کا آبادیاتی تناسب یعنی ڈیموگرافی بدلنے کی خطرناک پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ غاصبانہ جو آباد کاری ہے، اس منصوبے کے تحت لاکھوں غیر کشمیری ہندوؤں کو ڈومیسائل جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ کشمیری مسلمانوں کو ان کے اپنے ہی آبائی وطن میں اقلیت بنا دیا جائے۔ بھارت کی یہ کوشش پہلے عرصے سے شروع سے ہی جاری تھی، لیکن اب اس میں اسرائیلی طریقہ کار جو ہے زیادہ خطرناک ثابت ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ دستاویزی فلم اس بات کو بھی نمایاں کرتی ہے کہ کس طرح کشمیریوں کے گھروں کو بلڈوز کرنا، ان کے روزگار اور باغات کو تباہ کر کے انہیں معاشی طور پر مفلوج کرنا اور کالے قوانین کا سہارا لے کر ہزاروں نوجوانوں کو بغیر کسی ٹرائل کے جیلوں میں ڈالنا اب ایک منظم ریاستی پالیسی بن چکا ہے۔ مقبوضہ وادی کو دنیا کے سب سے بڑے فوجی قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں غیر ملکی صحافیوں اور بین الاقوامی مبصرین کے داخلے پر مکمل پابندی ہے تاکہ انڈین آرمی کے کالے کرتوت، ماورائے عدالت ہلاکتیں اور ریاستی دہشت گردی دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھی جا سکے۔ آئرش میڈیا کی یہ تہلکہ خیز رپورٹ دراصل مودی حکومت کے اس اربوں ڈالر کے جھوٹے پروپیگنڈے کی کھلی شکست ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر آ چکے ہیں اور وہاں تعمیر و ترقی ہو رہی ہے۔ جب مغربی دنیا کے آزاد اور غیر جانبدار پلیٹ فارمز جو ہیں کشمیریوں کی نسل کشی کو براہ راست غزہ کے حالات سے ملانے لگیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی برادری اب بھارت کے اس ہولناک ہندوتوا ایجنڈے کی حقیقت کو پہچان چکی ہے۔ یہ سفارتی محاذ براہ راست پاکستان اور دنیا بھر میں پھیلے کشمیریوں کی ایک نمایاں اخلاقی کامیابی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ ظلم کا چہرہ اور ہتھ کنڈے ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور ہر جگہ ریاست اپنی دولت اور فوجی طاقت کے زوم میں اس بھیانک سچائی کو زیادہ دیکھ کر دبا کر اسے چھپا بھی نہیں سکتی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں جب سامراج قوتوں نے وہاں پر قتل و غارت گری کا جو ہے وہ بازار گرم کیا اور اس کو اپنے وسطائی اڈوں سے چھپانے اور دبانے کی کوشش کی تو بہرحال وہ تمام جو ایک چھپا ہوا ایک ہولناک منظر تھا بعد ازاں دنیا کے سامنے ایک زلزلے کی صورت فشاں پھٹنے کی صورت جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا اور یہ جلد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور وہاں پہ ناجائز قابض بھارتی فوج کے جو کنڈے ہیں اس پر پھر دنیا اسی طریقے سے سراپا احتجاج ہوگی جس طرح پاکستان اور پاکستانی عوام احتجاج کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔